یعنی آپ نیت کرتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آپ کی خالصتاً نیت تھی، لیکن آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، کوئی ایسا جو ہے وہ نظام بن گیا، معمول ایسا بن گیا کہ آپ نہ پڑھ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں میں فلاں حاجت مند کی ضرورت کو پورا کروں گا، اور آپ نے نیت کے اندر فطور نہیں تھا، کامل نیت تھی، قصداً نیت کی تھی کہ واقعی میں خدمت کروں گا، لیکن آپ جب وقت آتا ہے لیکن آپ کے پاس سورسز نہیں ہوتے، لیکن آپ نہیں کر سکتے خدمت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے آپ کو حاجت مند کی ضرورت پورا کرنے کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور مثال آپ سماعت کیجئے، ایک شخص نیت کرتا ہے کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا، اب وہ نیت اس کی اچھی ہے، اب وہ چھپ کر صدقہ کرنے کی نیت سے رات کے وقت نکلتا ہے، رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ وہ ایک شخص کو جو ہے وہ صدقہ دے آتا ہے، صبح شور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ رات کو ایک شخص نے جو ہے سخی کو صدقہ دے دیا، وہ پریشان ہوا، پھر دوسری رات اسی نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں چھپ کے صدقہ کروں گا، لیکن وہ ایک ایسی عورت کو صدقہ دے آتا ہے کہ جو صبح پتہ لگتا ہے وہ فاحشہ عورت ہے، پھر تیسرے دن اسی نیت کے ساتھ وہ نکلتا ہے کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا، اچھی نیت لے کے نکلتا ہے، لیکن اس رات وہ ایسے شخص کو صدقہ کر آتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے۔ اب اس کی نیت اچھی تھی کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو چنانچہ اگرچہ ظاہر کر کے صدقہ کرنا اس کی بھی اپنی فضیلت ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، لیکن ایسے کام کرنا کہ خالص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم دائیں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو چنانچہ نیت اس کی اچھی تھی، لیکن ایک رات وہ ایک فاحشہ کو، دوسری رات وہ چور کو، اور ایک رات وہ سخی کو صدقہ دے آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تینوں صدقوں کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ امید ہے کہ جس رات اس نے فاحشہ عورت کو صدقہ دیا ہے، امید ہے کہ اس رات وہ توبہ کرے گی، یا کم از کم اس رات وہ اپنے برے عمل سے بچ جائے گی، اور جس رات اس نے چور کو صدقہ کر دیا، امید ہے کہ اس رات وہ چوری سے بچ جائے گا، اور جس رات اس نے سخی کو صدقہ دیا، امید ہے کہ وہ بھی کوئی سبق حاصل کرے گا کہ اسے بھی یہ نصیحت پیدا ہوگی کہ مجھے بھی صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ تو واجب الاحترام، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہو اور عمل جو ہے وہ تھوڑا ہو، یا ظاہراً دیکھنے میں وہ ایسا محسوس ہو جیسے اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی، جس کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے، ظاہراً اس کا صدقہ اس نے چور کو دے دیا، لیکن اس کی نیت اچھی تھی، اس نے قصداً نہیں چور کو دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسن نیت ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، ہم کوئی ایک عمل کریں، عمل ایک ہے لیکن اگر اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ نیتیں کر لیں تو اس ایک عمل سے بہت ساری نیتیں کرنے کی وجہ سے بے شمار ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر ہم یہ نیت کر کے نکلیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو رستے میں جتنے لوگ مسلمان ملیں گے ان سے سلام دعا ہوگی، اللہ توفیق دے تو رستے میں فقراء کوئی ہوں گے تو ان کو صدقہ خیرات کریں گے، پھر مسجد میں آپ جائیں گے درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے مسجد کے اندر داخل ہوں گے، تو مسجد کے اندر آنا بھی ایک عبادت ہے۔ آپ یہ نیت کر کے جائیں گے میں نماز کا انتظار کروں گا، انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے، نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ یا معانقہ یا لوگوں کا حال چال پوچھنے کا موقع ملے گا، تو یہ ایک عمل ایک ہی ہے، آپ آئے اور نماز پڑھی، لیکن اگر نیت جتنی زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ معروف ہے کہ ایک بزرگ کے مرید نے گھر نیا بنایا، ان کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں ہمارے گھر کے اندر دعا فرمائیں، وہ جب تشریف لاتے ہیں بزرگ اور گھر کے روشن دان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کس لیے بنایا، تو وہ گھر بنانے والا کہتا ہے اس لیے کہ یہاں سے ہوا آئے، روشنی آئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کو بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ اس سراغ سے، اس روشن دان سے جو ہے وہ اذان کی آواز آئے گی، تو ہوا نے اور روشنی نے تو آنا ہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے جب تک یہ روشن دان قائم رہے گا، نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا رہتا۔ تو واجب الاحترام، چند ایک باتیں میں نے نیت کے حوالے سے عرض کی ہیں، بالخصوص میرے نوجوان بہن بھائیوں، اخلاص للہیت جو ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قیمت ہے۔
اتنی زیادہ قیمت ہے کہ جس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، کسی فقیر کی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، دوست کی خدمت کر دیں، کسی بھی اپنے پڑوس میں، اپنے ہمسایوں میں یا اپنے رشتہ داروں میں کسی ضرورت کو پورا کر دیں تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ چھپاؤ ہو اور خلوص ہو کہ اللہ میرے صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور ہر اچھا عمل کر کے یہ کہ مالک میں تو نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ تیری توفیق سے تو نے اپنا فضل فرمایا، تیرے ذمہ کرم سے میں نے یہ اچھا عمل سر انجام دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہر نیک عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس اللہ کے رسول کی پیروی، اتباع، اللہ کی رضا شامل حال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرما دیں اور آگے بھی نیکی کی نیت سے اسے وائرل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔